اور میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ السلام علیکم. چلو بھائی. ابھی وہ اگلے دن ایک مولانا صاحب نے میرے خلاف کلپ چڑھایا ہوا. باقی دوسرا آدمی جو ہے وہ انجینئر، وہ ایک منڈا آیا ہے جناب، وہ انجینئر، وہ آدمی تو بالکل جاہل ہے. میرے متھے نہ لگنا، سیدھی جی گل ہے. اس کو نہ اسلام کا پتہ ہے ابے سالے معاف کرنا، میں اور نہ دوسروں کا پتہ ہے. اس وجہ سے اس کی بات کو سننا گمراہی. او بریلویوں دیوبندیوں اہل حدیثوں، قیامت تک پٹو. یہ لوگ ایسے ہیں کہ مسلمانوں کے ذہن کے اندر اشکال پیدا کرتے ہیں، اس کا حل نہیں پیش کرتے. آما پھر میں دساں، یہ میں آپ کو پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں. ذرا پوائنٹ آپ نے غور سے سننا ہے. یہ جتنے بھی اس قسم کے لوگ چھوڑے جاتے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ مرزا غلام احمد قادیانی تھا، غلام احمد قادیانی دجال تے شے کوئی نہیں. مسلمانوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر دیے. اس قسم کے لوگ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں دیکھو یار کتنا بڑا دھوکہ دے رہے ہو یار، میرا دماغ خراب ہے. اور اس کا حل پیش نہیں کرتے. حالانکہ ایک صاحب علم آدمی کا یہ مقام ہوتا ہے کہ وہ جو شک اور شبہ کی بات ہے اس کو حل پیش کرے، صحیح حل پیش کرے. تو ماموں پارٹی بتاؤ نا، لکھا کیا ہوا ہے ادھر؟ صرف اپنا مفاد کو سامنے نہ رکھے اور اپنے اغراض کو مقاصد نہ رکھے. لاکھ لعنت ہے تیرے منہ تے. رکو ذرا، صبر کرو. اسی وجہ سے حکیم الامت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ میاں سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ بزرگان دین کہتے ہیں اس قسم کے لوگوں کی باتیں عام لوگوں کو نہیں سننی اور نہ پڑھنی چاہیے. چنگی مت پہ دینا ہے منو. اس سے نقصان ہوتا ہے کیونکہ آپ کو دلائل کا پتہ نہیں ہے، اور جو ایک بات آپ کے سامنے لائیں گے آپ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں. او سرکار بخاری مسلم پڑھو. بابیاں وچ اکثر بابیاں نے کام چوک کے رکھیا ہے. قرآن کی آیت سامنے لائیں گے آپ کو اس کی تفسیر کا نہیں پتا. اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا. اس کی تفسیر ذرا بیان کرنا حدیث کی روشنی میں تو پتہ چل جائے گا. حدیث لائیں گے آپ کو اس حدیث کی حیثیت کا نہیں پتا. یہ منکرین حدیث ہیں. یہ حدیث کو روایت کہہ کے تاریخ کہہ کے رد کر رہے ہوتے ہیں. حدیث کہتے ہیں لوگ ان کو لتر مار کے ممبروں سے اتارے. یہ جو روایت اور جب تاریخ بول رہے ہو یہ بخاری مسلم کو کہہ رہے ہوتے ہیں. مولانا شریف کو مسلم شریف سے بخاری شریف سے باہر نکالیں. فقہ کی بات لائیں گے اس کے اندر آپ کو اس کے اصول کا نہیں پتا تو آپ کا ذہن خراب ہو جائے گا. کہ بڑے بزرگوں کو یہ کچھ سیکھا جائے. پھر میں اس لیے تو کہتا ہوں نا، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، وہ کہانیاں کرا کے ٹر گئے. میرے نبی نے جو بات جتنی تھی وہ بتائی. اس وجہ سے جو مستند علماء ہیں اپنے علاقے کے، اپنے قریبی دارالفتاء کے، ان کی باتوں پر اعتماد کریں، ان کو پڑھنے کی کوشش کریں. چپ کر، بکواس بند کر. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گمراہی سے بچائے. ایک غریب تو بدتمیز. یہ کہنا کہ میرا رویہ سخت ہے تو یہ وہ لوگ مجھ سے بات کر رہے ہیں کہ جو دوسرے فرقوں کو کافر سمجھتے ہیں، گستاخ رسول کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، ہر وہ گالی. میں تو ساروں کو مسلمان سمجھتا ہوں، سب کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا قائل ہوں، سب کو چندے دیتا ہوں جو ان کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. میں نے تو کوئی کتاب حسام الرمائی نے لکھ کر اور دیوبند کو واجب القتل اور مرتد قرار نہیں دیا. میں نے المحند لکھ کر بریلویوں کو شیطانی لشکر تو ڈکلیئر نہیں کیا. یہ تو ان کے بزرگ کرتے رہے. میں تو ان سب کے نام احترام سے لیتا ہوں. میں ان کے نظریات سے اختلاف کرتا ہوں. یہ کہتے ہیں نا زبان سخت ہے، وہ زبان نہیں سخت. وہ زبان اتنی علمی ہے کہ ان کی پبلک ان کے گاٹے فٹ ہو گئی ہے کہ انجینئر صاحب تمہاری ایک ایک بات کا جواب دے رہے ہیں، اور جو گستاخانہ عبارتیں تمہاری کتابوں سے نکل رہی ہیں، انہی عبارتوں سے کم درجے کی جو عبارتیں تھیں ان پہ تم نے دوسرے مکاتب فکر کو نیزے کی نوک پہ رکھا ہوا تھا. کل تک اشرفی تھانوی رسول اللہ کفر و شرک تھا، آج چشتی رسول اللہ نکلا ہے تو تم کہہ رہے ہو کہ جی یہ معرفت کی بات ہے. کبھی کہہ رہے ہو کتابیں چینج ہو گئی ہیں. ایک جگہ رکو تو صحیح. That's it. سرک